درخت اور آرگینک کھیتی، امتیاز حسین پنجوتھا فرام سرگودا۔ آج جو میرا میسیج ہے یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو میرا میسیج غور سے سنیے گا، اور جن دوستوں کے اور گروپس ہیں ان گروپس میں لازمی شیئر کیجیے گا، یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے۔ تو میسیج کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ایک گروپ ممبر ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے شو نہ کیا جائے، لیکن میری بات جو ہے آگے لازمی پہنچائیے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بات آپ کی انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو وہ آرگینک کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پکنک کے بارے میں۔ تو میں نے کہا آپ مین جو بات ہے آپ کی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، تو وہ بات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں ایک سکول ٹیچر تھا، میں بہت لائق تھا، اور میرے بچے جو تھے وہ بہت لائق تھے۔ 3 بچے تھے، بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ تو ابھی ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ آرمی آفیسر ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ تو اسی طرح جو بیٹے ہیں ان کی وائف، یعنی یہ جو صاحب تھے، ان کی جو بہویں تھیں وہ بھی ایک آرمی آفیسر، ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر، اور جو بیٹی ڈاکٹر ہے ان کا بھی ہسبینڈ ایک آفیسر ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہت زبردست۔ انہوں نے کہا کہ بات اس طرح ہے کہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے اسی لیے آپ کا گروپ جوائن کیا ہے۔ تو جب آرمی آفیسر بیٹے سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر بات ہوگی۔ تو پھر انہیں چاہیے کہ مجھ سے بات کریں، تو لیکن وہ کوئی نہیں کرتے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بھی، تو اسی طرح انجینئر ہے تو وہ بھی میری بات کوئی نہیں سنتے، اور کبھی انہوں نے مجھے فون نہیں کیا۔ میں علیحدہ گھر میں رہتا ہوں، وہ اپنے جہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہیں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک بیٹا، اور جو بیٹی ہے اس کی پھر آگے ایک بیٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی وہ رو پڑے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی ان کو پڑھایا، اچھی تربیت کی، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی تربیت نہیں کی، کہ ان کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ آگے میٹنگ میں جا رہے ہیں تو کہیں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر بیٹی کی کیا صورتحال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹی ہر دوسرے دن مجھے لازمی فون کرتی ہے، اپنی ماں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ تو ساتھ جب یہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ کافی دن ہو گئے آپ سے بات کی ہے، تو میں کہتا ہوں پرسوں تو بات ہوئی تھی۔ تو یعنی بیٹی کے پاس ٹائم ہے، تو جو میرا مستقبل تھے ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کی۔ تو اب ہم میاں بیوی علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ بیٹے تینوں اور ان کی فیملی وہ علیحدہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ گزارش کریں لوگوں سے کہ والدین کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا جاتا جس طرح ہم نے۔ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کامیابی کے لیے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، میں نے جو کچھ کمایا ان کے اوپر لگا دیا، تو آج ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو میرا یہ میسج ان کا کہنا ہے کہ آگے فارورڈ کریں، تاکہ تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی اپنی اولاد کو بتائیں کہ کل کو ہم نے بوڑھے ہو جانا ہے تو ہمارا ذہن بالکل بچوں کی طرح ہو جانا ہے، تو ہمارا بھی خیال رکھیے گا۔ تو وہ جب باتیں کر رہے تھے، رو رہے تھے ساتھ، میں بھی بہت افسردہ ہو گیا۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بچپن میں شعر سنا تھا۔ یہ جو منجن بیچنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کہتے تھے کہ دانت داڑھ کی قدر کرو گے، ہر چیز مزے سے کھاؤ گے، ٹوٹ گئے انمول موتی تو پھر کہاں سے لاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی بھی قدر اسی طرح کرنی چاہیے۔ اگر یہ بچھڑ جائیں تو پھر
محسوس ہوتا ہے کہ وہ کون بندہ ہے جس سے میں مشورہ کروں اور وہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، وہ کون ہے لوگ جو بغیر لالچ کے مجھے دعائیں دیں گے۔ تو میری اسی میسیج کے توسط سے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی قدر کیا کریں، جن کے زندہ ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کی دعائیں مغفرت کیا کریں۔ تو والدین کو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر وہ فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بیزی ہیں، تو پھر جو ہی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنی فیملی کے لیے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، تو کیا والدین کا حق نہیں ہے جنہوں نے ساری زندگی آپ پہ لگا دی، آپ کو پالنے میں، آپ کو پڑھانے میں؟ اور آج یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں، یعنی بظاہر تو لگ رہے ہیں کہ بہت کامیاب ہیں، ان کا ایک بیٹا آرمی آفیسر ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ناکام ہوں، اور اتنی انہیں احساس کمتری ہو رہی ہے اور اتنے افسردہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ صرف پیسہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جی خرچہ بھیج دیتے ہیں اور آگے مجھ سے بات نہیں کرتے۔ تو والدین کے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میسج کی کچھ سمجھ آ گئی ہے، میں نے کوشش تو بہت کی ہے سمجھانے کی، تو اگر سمجھ آ گئی ہے تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ انہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ کسی بندے کو یہ ریکویسٹ کریں کہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ آج انہوں نے جو صاحب جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے، انہوں نے بڑے افسردہ ہو کے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔